والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ اور اللہ عز و جل ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہارے تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ اور پھر اگلی جو بات ارشاد فرمایا بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے جب دنیا بنائی تو وقت کو بھی پیدا فرمایا، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ وقت اللہ تعالیٰ کی بنیادی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ وقت ہمارے لحاظ سے کئی طرح تقسیم ہوتا ہے، کبھی ہم اسے گھنٹوں سے تعبیر کرتے ہیں، کبھی منٹوں سے تعبیر کرتے ہیں، کبھی دن رات کو وقت کہا جاتا ہے اور کبھی سالوں کو وقت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ماضی، حال، مستقبل، یہ تینوں بھی وقت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آج اور کل اس کے حوالے سے بھی یعنی وقت کے لیے یہ الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ وقت کی حتمی تعریف، ڈیفینیشن آج تک نہ ہو سکی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ قرآن کریم میں وقت کا ذکر مختلف انداز سے ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند۔ گزرتا وقت دو ہی چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک دن اور دوسری رات۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان ھذا اللیل والنہار خزانتان، سبحان اللہ، دن اور رات دو خزانے ہیں۔ فانظروا ما تصنعون فیہما، تو دیکھتے رہو کہ تم ان خزانوں میں کیا ڈال رہے ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں اعملوا لللیل لما خلق لہ، رات میں جو کرنے والے کام ہوتے ہیں وہ رات میں جن کاموں کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، تو ان کے اندر رات کے کام کرو۔ وَاعْمَلُوا لِلنَّهَارِ لِمَا خُلِقَ لَهُ، دن کے جو کام ہیں انہیں دن میں سر انجام دیا کرو۔ عقل مند وہی ہے جو دن کے کام اور رات کا کام رات میں کرے۔ رات میں کیا کام ہوتا ہے؟
مطالعہ کے ساتھ ساتھ سونا بھی کام ہوتا ہے. دیا کہ بیٹا اب سو جاؤ، اور ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں. بعض اسلامی بھائی وہ سر پر لے لیں گے اور یہ تاثر دیں گے کہ ہم سو گئے ہیں، لیکن وہ سو نہیں رہے ہوتے. جیسے ہی ناظم صاحب قبلہ تشریف لائے، جناب ہم نے اوپر کمبل لے لیا، کیس لے لیا، چادر لے لی، اور جیسے ہی وہاں سے تشریف لے گئے منہ کھول دیا اور جو ہمارا کام ہوتا ہے وہ شروع کر دیا. کیا کام ہوتا ہے؟ موبائل پر گفتگو یا آپسی گفتگو، اور پھر اس گفتگو کے اندر بھی نہ جانے کیا باتیں کرتے ہیں. تو دن میں دن کے کام کیجئے، رات میں رات کے کام کیجئے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے بزرگوں نے بھی وقت پر بڑی گفتگو فرمائی ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بڑا ہی پیارا جملہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وقت تلوار ہے، اگر تم اسے نہ کاٹو گے تو یہ تمہیں کاٹ دے گا. اور اگلی بات ارشاد فرمایا، نفسک ان شغلتھا بالحق وَإِلَّا شَغَلْتَكَ بِالْبَاطِلِ. تم اپنے نفس کو حق کو درست کاموں میں مصروف کرو، ورنہ وہ تمہیں باطل و بے فائدہ کاموں میں لگا دے گا. تو اگر ہم اپنے وقت کو درست استعمال کریں گے، درست کاموں میں استعمال کریں گے، تو درست کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر اپنے وقت کو درست کاموں میں صرف نہیں کریں گے تو پھر بے فائدہ کاموں میں مصروف ہو جائیں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وقت کو کسی نے زندگی کہا، کسی نے سونا کہا، اور کسی نے کاٹنے والی تلوار کہا. ایک فلسفی نے ایک بات کہی، آئیے سنتے ہیں کہ وقت بہنے والی شے ہے، اسے کسی آن قرار و سکون نہیں ہے. اور کسی بزرگ کے نزدیک وقت گزرتے ہوئے واقعات کا دریا ہے، اس کی روانی تیز اور زبردست ہے. جو ہی کوئی شے اس کی زد میں آتی ہے، وقت کی لہریں اسے اپنے ساتھ بہا لے جاتی ہیں. ایک سمجھانے والے نے بڑی پیاری بات سمجھائی، کہا کہ وقت ایک فٹ بال کی طرح ہے. وقت ایک فٹ بال کی طرح ہے. عجیب بات ہے، وقت کو فٹ بال کی طرح کہہ دیا. انہوں نے کہا جی ہاں، فٹ بال کو پیچھے سے پکڑا جائے تو وہ قابو میں نہیں آتا، ایسے پکڑیں گے آگے چلا جائے گا، پھسل جائے گا. اس فٹ بال کو پکڑنے کے لیے اس کے آگے آنا پڑے گا اور اسے گھیرنا پڑے گا، جس سے یہ فٹ بال جو ہے وہ پکڑا جائے گا. اسی طرح وقت کو بھی ہم گھیر لیں گے، پکڑ لیں گے تو یہ ہمارے کام آ جائے گا، ورنہ فٹ بال کی طرح، پانی کی طرح بہہ جائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید میں بھی وقت کی حقیقت کچھ یوں بیان ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو ایمان وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کی جو تفسیر ہے وہ ایک برف والے سے سیکھی. حیرت کی بات کہ قرآن مجید کی تفسیر برف والے سے سیکھی. کہ بازار میں برف والا صدا لگا رہا تھا، اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ گھلتا جا رہا ہے. یعنی مجھ سے برف لے لو، آپ نہیں لیں گے تو یہ میرا سرمایہ ہے، یہ گھلتا 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 ختم ہو جائے گا، برف پانی بن جائے گی.
یہ صدا سن کر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر کا مطلب جو زندگی انسان کو دی گئی ہے وہ برق کے گھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے، اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کر دیا جائے تو انسان کا خسارہ ہی خسارہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی، اگر آپ نے توجہ سے سنا ہوگا تو آپ کو یاد آ جائے گی کہ وقت کے لیے آج اور کل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا یہ استعمال درست بھی ہے یا نہیں؟ سنیے، یاد رکھیں کل کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ آج ہی ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے؟ جی ہاں، آج کا کام کر پر ڈالنے کی عادت کی وجہ سے کوئی بھی کام وقت پر نہیں ہو پاتا اور وقت ضائع ہو جاتا ہے، بے مقصد ضائع ہو جاتا ہے۔ اور کسی نے بڑی اچھی بات کہی، اس کو اپنے دل و دماغ کے اندر جگہ دیجیے۔ کہنے والے نے کہا عقل مندوں کی لغت میں، ڈکشنری میں، عقل مندوں کی لغت میں کل کا لفظ نہیں ہوتا اور بے وقوفوں کے رجسٹر اس سے بھرے ہوئے ہیں۔ دوبارہ سن لیجئے، بڑا پیارا جملہ ہے کہ عقل مندوں کی لغت میں کل کا لفظ نہیں ہوتا اور بے وقوفوں کے رجسٹر اس سے بھرے ہوئے ہیں۔ جو بھی بات کہی پڑھ لو، تیاری کر لو، امتحان سر پر ہے، کچھ امتحان کی تیاری ہو جائے، کل کر لیں گے، ابھی تو کافی مہینے ہیں، کافی دن ہیں، کل کر لیں گے۔ اور کل کس نے دیکھی؟ کل کب آئے گی؟ جب بھی آئے گی تو آج ہی ہوگی۔ مثلا جسے ہم کل کہتے ہیں، جب وہ آ جائے گی تو اسے آج کہا جائے گا، تو حقیقت آج ہے، کل نہیں ہے۔ یوں ہی ناکام لوگ کہتے ہیں، ناکام لوگوں سے بھی کام کی بات سیکھنی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ کہا کرتے تھے کہ میں نے بے عقلوں سے عقل سیکھی ہے کہ جو بے عقل کام کرتے ہیں میں ان سے رک گیا۔ یوں ہی بے وقوفوں کی بات بھی سن لیں، ناکام لوگوں کی بات بھی سن لیں کہ ناکام لوگ کیا کہتے ہیں۔ ہم نے اپنی عمر کل کا پیچھا کرتے ہوئے کھو دی اور اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھود لی۔ تو ہم نے ناکام نہیں ہونا، ہم نے بے وقوف نہیں بننا، ہم نے عقل مند بننا ہے، آج ہی کو سب کچھ سمجھنا ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نبی علیہ السلام ایک غار کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک شخص عبادت میں مصروف ہے۔ پوچھا کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ کہنے لگا 300 سال گزر چکے ہیں۔ فرمایا اس ویرانے میں، اس جنگل میں، اس پہاڑی خطے کے اندر تم کیا کھاتے ہو؟ کہنے لگا میں پتے کھاتا ہوں۔ کہا کیا پیتے ہو؟ چشموں کا پانی پیتا ہوں۔ وہ نبی علیہ السلام کہنے لگے عبادت پر اتنا صبر و استقامت کیسے؟ عابد نے جو جواب دیا وہ اپنے دل میں جگہ دیں گے تو فائدہ ہوگا۔ عابد کہنے لگا میں کیسے صبر نہ کروں، فقط آج کے دن رات ہی تو صبر کرنا ہے، گزشتہ کل تو جو ہونا تو ہو چکا اور آئندہ کل ابھی آیا ہی نہیں۔ یہ سن کر نبی علیہ السلام نے اس حکمت بھری بات کہ فقط آج کے دن رات ہی تو صبر کرنا ہے پر بہت محظوظ ہوئے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو کچھ ہے وہ آج ہی ہے، آج کر لیجئے، کل کسی نے نہیں دیکھی۔ جن شخصیات نے
دین یا دنیا کے متعلق نمایاں خدمات سر انجام دی ہے، وہ آج کو اہمیت دیا کرتے تھے، کل کل کی گردان نہیں سنایا کرتے تھے، اور ان کی یہ عادتوں میں شامل تھا کہ وہ جو کام ہوتا تھا وہ کر لیا کرتے تھے اور اپنے کام کو بڑا مینج کرتے۔ وقت آج موضوع ہے، کلمات تھے، خوش نصیبوں کا علامت یہ ہے کہ وقت کی صحیح تنظیم کرتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ کرتے ہیں، اور جو کام کرنا ہوتا ہے اس پر اپنی پوری توجہ دیتے ہیں۔ اسی لیے تو حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم بن گئے وقت کی قدر کر کے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم بن گئے، حضرت علی حجویری داتا گنج بخش بن گئے، حضرت حسن سنجری معین الدین اور خواجہ غریب نواز بن گئے۔ آج دنیا میں جن لوگوں کی کتابیں ہیں، بہت سارے بزرگوں کی کتابیں شامل ہیں، اس قدر کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنے وقت کی قدر کی، کتاب کو تصنیف کیا، اور آج ہم ان کی بھی قدر کرتے ہیں، ان کی کتاب کی بھی قدر کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو کتابوں کی قدر بھی کی جاتی ہے، ادب بھی کیا جاتا ہے۔ آپ نے ہو سکتا ہے نام سنا ہو حضرت علامہ عبد الحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بیٹے میرے ساتھ پڑھتے تھے، تو انہوں نے ایک بات کہی کہ میرے والد صاحب دعوت اسلامی والوں سے بڑے متاثر ہیں، اور متاثر ہونے میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ میں دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں گیا۔ عام مدارس میں عمومی طور پر لوگ کتابوں کی قدر کرتے ہیں، لیکن جس ڈیسک پر رکھ کر کتاب پڑھی جاتی ہے اس کا ادب نہیں کیا جاتا۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے جامعۃ المدینہ میں دیکھا کہ جامعۃ المدینہ کے طلباء نہ صرف کتاب کی قدر کرتے ہیں، کتاب کا ادب کرتے ہیں، بلکہ جس ڈیسک پر کتاب رکھ کر پڑھی جاتی ہے اس کا بھی ادب کرتے ہیں۔ تو جنہوں نے اپنے وقت کی قدر کی تو ہم ان کی قدر کرتے ہیں، ان کی کتابوں کی قدر کرتے ہیں، ان کی کتابوں کا ادب کرتے ہیں۔ ان کا نام جب ہماری زبانوں پر آتا ہے تو بلا بے ساختہ رحمت اللہ تعالی علیہ جاری ہو جاتا ہے، عقیدت سے ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ کیوں کہ ان لوگوں نے اپنے وقت کی قدر کی اور اپنے وقت کو مینجمنٹ اپنے وقت کی کرتے ہوئے ایک اچھا کام کیا کہ آج ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ ان بزرگوں کے اقوال بھی سن لیتے ہیں جن کا تعلق وقت کے ساتھ ہے۔ حضرت حارث بن اسد محاسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، خدا کی قسم، اگر مال و دولت کے ذریعے وقت کی خریداری ممکن ہوتی تو کسی خسارے کی پرواہ کیے بغیر میں اپنا سارا مال خرچ کر کے وقت کو خرید لیتا، اور اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں اس کو گزار دیتا۔ پوچھنے والے نے جو پوچھا اور آپ نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کی خواہش بجا ہے، صحیح ہے، مگر یہ تو بتائیں آپ کن لوگوں سے وقت خریدیں گے؟ آپ نے فرمایا جو لوگ فارغ بیٹھے۔ بڑا پیارا جواب ہے کہ جو فارغ ہوتے ہیں ان کے پاس تو وقت ہی وقت ہے، اور کے لوگ کام ہوتا ہے۔ اب ذرا ہم اپنے گریبان میں جانتے کہ ہم کام کے لوگ ہیں، یہ بیکار لوگ ہیں،
آئیے اپنا ذہن کام کیجئے، کام والے بن جائیے۔ حضرت خطیب بغدادی رحمۃ اللہ، آپ جب راہ چلتے تھے تو مطالعہ کرتے رہتے تھے، اور حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شمس الدین اصبہانی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس خوف سے کم کھاتے تھے کہ زیادہ کھانے سے بار بار واش روم جانا پڑے گا اور وہاں پر کافی وقت صرف ہو جائے گا۔ اور بعض لوگوں نے تو کھانا پینا اپنی زندگی بنا لیا، زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے کچھ لوگ کھاتے ہیں اور کچھ لوگ کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ تو ذرا ہم بھی جب مدرسے جامعۃ المدینہ میں کھا رہے ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو ذرا سوچ لیا کریں کہ ہم زندہ رہنے کے لیے کھا رہے ہیں یا کھانے کے لیے زندہ رہ رہے ہیں۔ جامعۃ المدینہ میں رہنا ہے تو پھر تو آپ کو پڑھنا پڑے گا، صرف کھانا پینا کرنا یہ تو صرف جامعۃ المدینہ بنانے تو لہذا جامعۃ المدینہ میں ہے پھر پڑھنا ہوگا۔ کھانا بھی ہے، چلیں کھانا چاہیے، لیکن پھر محدود کھانا چاہیے۔ اتنا کھائیں کہ پڑھائی میں ہمارا دل لگے۔ ہم تو اتنا کھا لیتے ہیں کہ پیٹ کے اندر گٹر گوں ہو رہا ہوتا ہے، اب کیا دل لگے گا پڑھائی کی جانب، اور پھر پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ کبھی واش روم کی طرف بھاگ رہے ہیں اور کبھی دوستوں میں نہیں بیٹھ پا رہے۔ ظاہر ہے کہ جب پیٹ ہوا سے بھر جائے گا اور آپ بھری مجلس میں زور سے اپنی ہوا کو خارج کریں گے تو پھر سارے ہنسیں گے۔ اب جناب ہلکا بھی چھوڑا اور چلے گئے وہ کام کرنے کے لیے مجلس میں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا کھانے پینے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، وقت کے اندر کھانا اور کھانا چاہیے۔ اسی طرح سونا ہے تو لمٹ میں سوئیے۔ ہم سوتے ہیں تو سوتے چلے جاتے ہیں۔ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہلے تنبیہ فرمائی ہے، فرمایا نعمتان مغبودون مبغون، نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ یعنی دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت لوگ دھوکے میں ہیں، ایک صحت ہے، طاقت ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ حدیث اس سے پہلے نہ سنی ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند فرماتا ہے جو سخت دل ہو، سخت زبان ہو، بازاروں میں شور مچانے والا ہو، رات میں مرداروں کی طرح سونے والا ہو، اور دن میں گدھوں کی مانند۔ چھٹی بات ارشاد فرمائی، دنیاوی کام کا ماہر ہو، دنیاوی کام کا تو ماہر ہو مگر آخرت کی امور سے جاہل ہو۔ تو یہ 6 باتیں بتائی گئیں ایسے شخص کے بارے میں جسے اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ ہم ذرا غور کریں کہ کہیں ہمارا شمار یہ ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی، یا ان میں سے کوئی ایک بات تو نہیں پائی جاتی۔ اگر پائی جاتی ہو تو اسے ہمیں اپنے اندر سے نکالنا ہوگا۔ جی میرے اسلامی بھائیوں، آئیے وقت کی مینجمنٹ کے مطابق چند باتیں سنتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وقت کی مینجمنٹ، وقت کی تقسیم کس طرح کی جائے، اس سے پہلے ہم یہ بات سیکھ لیتے ہیں کہ وقت کا تعین کرنا، وقت کو تقسیم کرنے سے پہلے ہم اپنا کوئی گول سیٹ کریں۔
اپنا کوئی ہدف بنائیں کہ جو تیراک ہوتا ہے دریا کے اندر تیرنے والا، اس کا کوئی نہ کوئی ہدف ہوتا ہے، اور جو لکڑی ہوتی ہے بیکار لکڑی، اس کا کوئی ہدف نہیں ہوتا۔ تیراک چلتا ہوا اپنا گول اپنا ہدف حاصل کر لیتا ہے، اور بیکار لکڑی وہ تو بہتی ہی چلی جاتی ہے، نہ جانے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے گول کو سیٹ کرنا، ہدف کا تعین کرنا یہ ضروری ہے، یعنی مقصد بنانا۔ جیسا آپ مقصد بنا سکتے ہیں اپنا، ویسے تو ہمیں امیر علیہ سنت نے ایک مقصد عطا فرمایا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز وجل۔ اسی مقصد کے تحت ہم زندگی گزاریں، اور اس مقصد کو پانے کے لیے ہم جامعۃ المدینہ میں ہم نے داخلہ لیا۔ اپنا ہم گول سیٹ کر لیں کہ ہم نے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیا ہے، اب ہم نے مدنی بن کر ہی جامعۃ المدینہ سے جانا ہے۔ کم از کم یہ ہدف تو ہونا چاہیے۔ اور اس سے چھوٹے ہدف مزید ہم بنا سکتے ہیں کہ اولا کے اندر مثلاً پڑھ رہے ہیں تو جو امتحانات ہوتے ہیں یہ بھی ہمارا ہدف بن سکتے ہیں کہ اب میں پڑھ رہا ہوں، اپنے امتحان کی تیاری کر رہا ہوں، ابھی آپ کے سالانہ امتحانات ہونے والے ہیں، تو آپ اپنا ذہن بنائیں کہ میں اپنے سالانہ امتحان کی تیاری ابھی سے کرتا ہوں۔ یعنی آپ اپنا گول سیٹ کر لیں گے، اپنے ہدف کا تعین کر لیں گے، تو پھر ٹائم مینجمنٹ کرنے میں آسانی ہوگی۔ اور پھر اگر گول زیادہ ہوں، اہداف زیادہ ہوں، تو پھر لے لینے چاہیے کہ آدمی کی جو طبیعت ہے نا وہ سستی پر مائل ہوتی ہے، سستی کی طرف مائل ہوتی ہے، آسانی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ جب ہم لکھ لیں گے، ویسے آپ کے لیے تو مزید آسانی ہے، 6 پیریڈ ہوتے ہیں، ہر پیریڈ میں پڑھائی ہوتی ہے، یا 8 پیریڈ ہوتے ہیں، جتنے بھی ہوتے ہیں، تو 6 ہوتے ہیں 8 ہوتے ہیں، مجھے بھی یاد نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں تو 8 ہوا کرتے تھے، جس دارالعلوم میں میں پڑھتا تھا اس میں 8 پیریڈ ہوتے تھے، تو یوں 8 کتابیں پڑھنا ہوتی تھی۔ تو گول کا تعین تو ہو چکا ہوتا تھا، گول تو ہمارا سیٹ تھا کہ ہم نے 8 کتابوں کی تیاری کرنی ہے۔ مزید بھی کچھ مزید گول سیٹ کیا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے کون سی کتاب پڑھنی ہے۔ جی ہاں، ان استاد صاحب کی کتاب سب سے پہلے پڑھی جائے گی جو پوچھتے ہیں جو میں نے سبق پڑھایا وہ تم تیار کر کے آئے ہو یا نہیں۔ اور پھر اس سے بھی زیادہ ان استاد صاحب کی کتاب پر زیادہ توجہ ہو کہ جو مزید سرزنش بھی کرتے ہیں۔ چلیے اب یہ گول ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یہ آپ فیصلہ کر لیجئے۔ بہرحال 8 پیریڈ ہیں تو آپ کو ان 8 کتابوں کے اسباق تیار کرنے ہیں۔ میں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں یہاں پر اسباق کی تیاری کے تعلق سے، کہ آپ سب سے پہلے وہ کتاب لیجئے کہ جو آپ کو آسان لگتی ہے، کہ ہر طالب علم کے لیے ہر کتاب آسان نہیں ہوتی۔ البتہ مختلف طلباء مختلف کے مضامین کو آسان سمجھتے ہیں اپنی طبیعت کی وجہ سے، رغبت کی وجہ سے، شوق کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلے اس کتاب کا تعین کیجئے پڑھنے کے حوالے سے، سبق تیار کرنے کے حوالے سے، جو آپ کو آسان لگتی ہے اس کا سبق تیار کیجئے، پھر جو اس سے مشکل، پھر اس سے جو مشکل، اس سے مشکل، یوں آہستہ آہستہ آپ کا جو ہے اسباق تیار ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے سب سے پہلے اس کتاب کا سبق یاد کیا کہ جو آپ کو لگتی مشکل ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ سبق بھی یاد نہ ہو، وقت بھی گزر جائے، اور پھر جو ہے وہ دیگر اسباق بھی رہ جائیں۔ تو یہ ایک بات تھی کہ ہمیں گول کا تعین کرنے میں، ہدف طے کرنے میں ایک مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ پھر یہ آپ لکھ لیں کون کون سے کام ہو گئے، کون کون سے کام رہتے ہیں۔ ابھی جیسے سالانہ امتحانات ہونے والے ہیں تو آپ ان امتحانات کے حوالے سے ایک ورک کر لیں۔ دیکھیں اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا ورک کرنے میں کہ امتحان میں کتنی تیاری میری ہو رہی ہے اور کون سی کتابوں کو تیار کرنے میں مجھے زیادہ محنت کرنا ہوگی، تو ابھی سے ان کی تیاری شروع کر دیں، لکھ لیں اور لکھ کر اپنی تیاری ابھی سے شروع کر دیں کہ پہلے گول سیٹ کیا جاتا ہے، پھر اسے لکھا جاتا ہے اور پھر آگے بڑھا جاتا ہے۔
جو گول طے کرتا ہے وہ گرو ضرور کرتا ہے. گرو کہتے ہیں ترقی کرنا، آگے بڑھنا، اور گول کے اندر ہی گو ہونا چاہیے. گول ہدف، اس کے اندر گو یعنی چلنا ہونا چاہیے، کہ جو ہم ہدف طے کریں پھر اس ہدف کو ہدف سمجھنا کرنے والے حضوری زندگی گزارتے ہیں. حضورے کام، حضوری یاد رکھیں کیا جائے، نظام الاوقات نہ جدول بنایا جائے، تو پھر آدمی نے جب بہت سارے کام کرنے پہ پریشان رہے گا. جب رہے گا تو پھر کوئی بھی کام درست انداز سے نہیں ہو سکے گا. تو اپنی کارکردگی کو مینج کرنے کے لیے ٹائم مینجمنٹ ضروری ہے. جتنا ہم پر سکون رہیں گے اتنے اچھے کام کریں گے. گھڑی کا وقت طے کرنا چاہیے، یعنی جدول بناتے ہوئے گھڑی کا وقت طے کریں تاکہ آسانی ہو. اور یہ بھی بہت ساری باتیں، تو آپ کہیں گے یہ باتیں تو ہم نے سنی ہوئی ہیں، ہمارے اساتذہ بھی ہم سے کرتے ہیں. آج مدنی چینل کے ذریعے ہمیں یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں. یاد رکھیے، نالج کو اپنی زندگی کے سسٹم کا حصہ بنا لیجیے. غور سے سنیے گا، نالج کو اپنی زندگی کے سسٹم کا حصہ بنا لیجیے، ورنہ یہ نالج تک تو رہے گا، آپ کی زندگی کو نفع نہیں دے گا. تو یہ جو نالج ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کرنی چاہیے، نظام الاوقات بنانا چاہیے، ہدف بنانا چاہیے، گول بنانا چاہیے، گرو کرنا چاہیے، گو کرنا چاہیے، تو یہ سب کرنے کے لیے یہ نالج ہے. ہو سکتا ہے آپ کو ہو. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ بھی ہے یا نہیں ہے. تو اس کو، اپنی نالج کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. اور دعوت اسلامی کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو علم سکھایا جاتا ہے، جو نالج پڑھایا جاتا ہے، اس پر عمل بھی کروایا جاتا ہے. ایک ایسا مدنی ماحول دیا جاتا ہے کہ جس میں اپنے علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے. اپنے نالج کے مطابق ہم اپنے آپ کو مینج کر سکتے ہیں. تو یہ دعوت اسلامی کا خاصہ ہے، الحمدللہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے. اچھا، نظام الاوقات کیوں بنانا چاہیے، جدول کیوں بنانا چاہیے؟ بعض طلبا جو سہل پسند ہوتے ہیں وہ جامعۃ المدینہ کے جدول سے گھبرا جاتے ہیں. یار جب دیکھو جدول کی پابندی کرو، جدول کی پابندی کرو. یار کیا زندگی ہے، جدول 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 جدول. ہمارے ناظم صاحب بھی ایک ایسے ہیں جن کو جدول ناظم کہا جاتا ہے. یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، یہ جو جدول ہے، نظام الاوقات ہے، اس کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک شیڈول تھا، ایک جدول تھا. آئیے سنتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو اپنے وقت کو 3 حصوں میں دیتے. نمبر 1، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، دوسرا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، تیسرا حصہ اپنی ذات مبارکہ کے لیے. اور پھر اس وقت میں اہل فضل، متقی پرہیزگاروں کو ترجیح دیتے. جو اپنا وقت ہوتا تھا ان میں ان سے ملاقات کرتے، ان کو ہدایات جاری فرماتے، احکامات پہنچاتے اور مسائل پر گفتگو فرمایا کرتے تھے. اور آخری فرمائی، حاضرین کو وہی باتیں پوچھنے کی اجازت فرماتے جن میں امت کی بہتری اور خیرخواہی ہوتی. کیسا پیارا جدول تھا ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اگر ہم کائنات پر نظر ڈالتے ہیں تو اس کا بھی جدول ہے. جی ہاں،
اور پھر اپنے وقت پر یہ اپنا منہ چھپا لیتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، نماز مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، اور پھر رات آ جاتی ہے. تو یہ دن اور رات کا آنا یہ بھی تو جدول ہے. اگر ہم یہ خواہش کریں کہ یار آج کا دن تو بس لمبا ہی ہوتا چلا جائے، اور یہ خواہش کریں کہ آج کی رات تو بس لمبی ہوتی چلی جائے، تو ہماری خواہش سے کچھ نہیں ہوگا. جو جدول طے ہو چکا ہے اس پر ہمیں اب عمل کرنا ہی پڑے گا. تو جامعۃ المدینہ میں آ گئے ہیں تو اب جدول کے مطابق یہ وقت گزارنا ہی پڑے گا. جی ہاں، آپ ایک نہر کے اندر آ گئے تو اب قطروں سے کیا ڈرنا، اور اپنا ذہن بنا لیں کہ جامعۃ المدینہ میں اس جدول کے مطابق ہم چلیں گے تو اس میں ہماری خیر خواہی ہے. بظاہر ہمیں یہ سخت گھونٹ لگتا ہے، لیکن یہی کڑوا گھونٹ آپ کی کامیابی. تو لہٰذا جب کبھی ذہن کے اندر ایسے خیالات آ جائیں تو پھر اسے الہام نہ سمجھیے، شیطانی خیال سمجھیے، اور اسے جھٹک دیجئے. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے، استغفر اللہ کہہ لیجئے، اور جو جدول دیا جائے اس کی پابندی کرنا شروع کر دیجئے. اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل ڈھونڈو، یعنی رزق تلاش کرو. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنا شیڈول بنانا ہوگا. یہ ذہن بنا لیجئے. قرآن کریم کے علاوہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو شیڈول تھا، جدول تھا، اس کے بارے میں میں نے ذکر کیا. تو کچھ لوگ وقت کے کم ہونے کی شکایت کرتے ہیں. یار 12 مہینے ہمیں ملے تھے اور اس سال کا اکثر ایسا گزر گیا، لیکن ہماری ابھی تیاری مکمل نہیں ہوئی، امتحان سر پر ہے. طلباء کے لیے یہ بڑی بات ٹینشن والی ہوتی ہے، امتحان امتحان امتحان. ٹینشن ہوتا ہے، امتحان میں کامیابی ہوتی ہے تو اس پر خوشی بھی ہوتی ہے. ہر کوئی اور کریں اور نہ ہی گھر میں مجھے کچھ کہا جائے، اور پھر شیطان بھی حملہ کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ امتحان میں ناکامی، ہمارا جو گول تھا، ہمارا جو ہدف تھا کہ ہم مدنی بنیں گے، مدنی بن کر جائیں گے، اس گول سے ہم محروم ہو جائیں، دوسرے کاموں میں لگ جائیں. تو لہٰذا امتحان کی تیاری تو کرنی ہی ہے، لیکن اس کے لیے اپنا نظام الاوقات بنا لیجئے. نظام الاوقات بنانے کے بڑے فوائد ہیں، جدول بنانے کے بڑے فوائد ہیں. اوقات کا جدول بنانے سے ترجیحات کا تعین کرنا آسان ہو جاتا ہے، جس کی میں نے مثال دی. کون سی کتاب پہلے یاد کرنی ہے، پھر کون سی، پھر کون سی، پھر کون سی. اہم اور غیر اہم کاموں کی درجہ بندی ہو جاتی ہے. اہم کام بر وقت اور درست طریقے سے ہو جاتے ہیں، اطمینان نصیب ہوتا ہے. کم وقت میں زیادہ کام ہو جاتے ہیں، ٹائم بھی بچتا ہے، اور مزید نئے نئے کام کرنے کا بھی ذہن بنتا ہے. وقت طے ہونے سے آدمی وعدہ پورا کر لیتا ہے، شرمندگی نہیں اٹھانا پڑتی. اور مدنی چینل کے ناظرین بھی کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں، اگر وقت پر بل بھر دیا جائے، بل جمع کروا دیا جائے تو پھر پلنٹی بھی نہیں لگتی. تو ہوتا یوں ہے کہ بل ہم اپنے پاس سنبھال کر رکھتے ہیں، اور جب آخری تاریخ آتی ہے تو ہمیں ٹینشن ہو جاتی ہے، یار آج آخری تاریخ ہے، آج بل جمع کروا دو ورنہ پلنٹی لگ جائے گی، بجلی کٹ جائے گی، گیس میں پرابلم ہو جائے گی. تو یہی کام ہم جلدی کر لیتے ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا ٹائم مینج نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی سن لیجئے کہ جدول بنانے سے زندگی میں مشکلات کم آتی ہیں اور آسانیاں زیادہ ملتی ہیں.
آپ کہیں گے یہ والی بات تو آپ نے بیان تو کر دی ہے، لیکن ہمیں تو جدول ہی مشکل لگتا ہے۔ بیٹا جی یہ جدول مشکل ہے، لیکن یہ آپ کی جو زیادہ زندگی ہے، اگر آپ جینے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ جدول تو ہماری زندگی بنانے والا تھا، یہ جدول تو ہمارے خیر خواہی کے لیے تھا۔ ہم نے سختی کو جھیلا تو آج ہم تدریس کے منصب پر فائز ہیں اور طلباء کو دین اسلام پڑھا رہے ہیں۔ تو وقت کی مینجمنٹ ہونی چاہیے، جدول بنانا چاہیے۔ آپ کہیں گے جناب جدول بنانے سے، جامعۃ المدینہ کا جدول بنانے میں ہمارا کیا رول؟ آپ کا رول صرف یہ ہے کہ آپ اس جدول پر عمل کریں۔ جدول بنانے کے لیے مجلس جامعۃ المدینہ موجود ہے اور جدول نافذ کرنے کے لیے جدول ناظم بھی موجود ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، چند اصول ذکر کر کے ٹائم میرا پورا ہو رہا ہے تو میں اپنی بات کو جو ہے وہ مکمل کرتا ہوں۔ چند ایک اصول عرض کرتا ہوں۔ اپنے کاموں میں سنجیدگی کو اپنائیے، اس کی اہمیت سے کوئی بھی عقل مند انکار نہیں کر سکتا۔ مناسب منصوبہ بندی، پلاننگ کریں، کس وقت میں کون سا کام کرنا ہے، یعنی ہر کام کے لیے ایک وقت ہونا چاہیے اور ہر وقت کے لیے ایک کام ہونا چاہیے۔ ایک وقت میں ایک ہی کام کیا جائے، کیونکہ ٹائم مینجمنٹ کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک کام پر توجہ دی جائے، اسے بہتر اور تیزی سے سر انجام دیا جائے۔ ہر کام پورا کرنے کا ایک وقت ہونا چاہیے کہ کون سا کام کتنی دیر میں کرنا ہے، مجھے اتنے منٹ، گھنٹوں، دنوں، مہینوں یا سالوں میں یہ کام کرنا ہے، مگر اس میں اتنی لچک تو ہونی چاہیے کہ وہ کام اس میں پورا ہو سکے۔ ٹائم مینجمنٹ بھی کرنی ہے، اپنا ٹائم کا خیال بھی رکھنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ٹائم مینجمنٹ کا ہیضہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہیضہ سمجھتے ہیں، بیماری ہے ہیضہ۔ تو ہر وقت ہم پر ٹائم مینجمنٹ ہی سوار ہو کہ یہی کرنا ہے، یہی کرنا ہے، ٹائم پورا ہو گیا، ٹائم پورا ہو گیا۔ تو یہ کہنا نہیں ہے، کرنا ہے۔ یوں آپ اس کی تسبیح پڑھتے رہیں گے تو پھر آپ سے لوگ دور بھاگیں گے۔ بعض اوقات ایک وقت میں دو کام آسانی سے کیے جا سکتے ہیں تو دونوں کام کر لیں، لیکن دو کام ایسے ہیں کہ جن کو جمع آپ نہ کریں۔ وہ ہیں جب آپ واش روم میں جاتے ہیں تو جو کام وہاں پر کرنا ہوتا ہے وہی کریں، ٹیلی فون پر اپنا وقت صرف نہ کریں۔ ایک تفنن نے تباہ کے لیے بات کہہ دی۔ تو اگر ایک وقت میں دو کام ہو سکتے ہوں تو کرنے چاہیے۔ مثلا چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ اپنے گھر سے یا اپنے آرام کے کمرے سے درجے میں آ رہے ہیں تو راستے میں آپ کچھ نہ کچھ پڑھ لیں۔ یہ نہ پڑھیں جل تو جلال تو آئی بلا ٹال تو۔ جب سبق یاد نہیں ہوگا تو پھر ہم یوں ہی پریشان ہوں گے نا۔ تو وظیفہ کرنا ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، یعنی استغفار کرنا ہے کہ یار جو سبق تیار کیا ہے وہ میں صحیح طور پر بیان بھی کر سکوں۔ درود پاک پڑھ لیں، ذکر اللہ کر لیں۔ بعض بڑے کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے تو ان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیں۔ حساس اور اہم ترین کام کرتے ہوئے موبائل بند کر لیں۔ نہ یہ موبائل ہم سے بند نہیں ہوتا۔ جی ہاں، موبائل آپ کو بند کرنا پڑے گا، ورنہ موبائل آپ کا لے لیا جائے گا اور پھر آپ کے والد صاحب جب آئیں گے تو دیا جائے گا، تو کہیں ایسی بڑی پنشمنٹ نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا جب پڑھنے کا وقت ہو تو صرف پڑھیے، موبائل کو بند کر دیجئے۔ بعض لوگ رات دیر تک کام کرتے رہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ رات آرام کریں اور دن میں کام کریں۔ کوشش کریں صبح اٹھ کر نماز تہجد ادا کریں۔ زمانے طالب علمی میں نماز تہجد ادا کرنا قدر آسان ہے، تو لہٰذا اپنا ذہن بنائیں کہ نماز تہجد پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد اپنے اسباق تیار کریں، نماز فجر ادا کریں، ناشتہ کریں، پھر جو ہے وہ آپ اپنے جامعۃ المدینہ میں آ جائیں اور پھر جا کے جب حلقے لگتے ہیں تو حلقوں میں شرکت کریں، رات کو اپنے اسباق تیار کریں اور جب سونے کا وقت آ جائے تو پھر سو جائیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نالج کو اپنی زندگی کے سسٹم کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے
اساتذہ عازمین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔